رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی کی زندگی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اس کی، کہ جوانی میں انسان عبادت کرے اللہ رب العزت کی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوہ، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھو۔ قیامت کے دن جب سوال کیے جائیں گے، فرمایا احادیث میں کہ زمین آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، زندگی کہاں گزاری؟ زندگی کا مقصد کیا اللہ کی عبادت تھا یا دنیا کمانا؟ اللہ کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے؟ اور آج بہانہ بنایا جاتا ہے بھائی روزی کمانا بھی فرض ہے، اور اللہ کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے بلکہ فرائض کو چھوڑا جاتا ہے۔ وشبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی میں تو کیا کرتا رہا؟ زندگی کا سوال ہوگا، پھر جوانی کا سوال ہوگا۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ صحت کے اندر انسان جو اعمال کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اور لمبے لمبے نفل پڑھنا، لمبی دعائیں کرنا، اور قربانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اور فرمایا غنا کی زندگی ہے، مالداری ہے، اللہ نے غنا عطا کیا، فراخی عطا کی ہے، اور اس کو فقر سے پہلے کہ وہ مال انسان کے ہاتھ سے چلا جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ اس سے پہلے کہ وہ مال تمہاری موت آ جائے اور مال کسی اور کے ہاتھ لگ جائے اور دوسروں کے پاس چلا جائے۔ فرمایا اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر کے اللہ کے ہاں اپنے درجات کو بلند کرنا اور اللہ کا قرب۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے سخی ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے یہ۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام عید کے دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں جب گئے تو گھر والوں نے کہا کہ کوئی ہے، لوگ مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، باہر دروازوں پر کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے پاس۔ آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے گھروں سے لے کر جا رہے ہیں، مال لے کر جا رہے ہیں اور تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام حیران ہوئی کہاں سے آیا؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، یا رسول اللہ عثمان غنی نے آپ کے ہر گھر میں ایک اونٹ سے لدا ہوا سامان، آپ کے ہر گھر میں ایک اونٹ بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ عثمان کا حساب آسان فرما دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے جو آسان حساب ہوگا وہ عثمان غنی کا ہوگا۔ وغناک قبل فقرک، کہ مالداری والی زندگی ہے، غنا والی زندگی ہے، یہ فقر سے پہلے فرمایا اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خوب خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ عزیز و اقارب میں خرچ کرنا، رشتہ داروں میں خرچ کرنا یہ دوہرا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ہے، دوسرا مال خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت والی زندگی کو اپنی مشغولی سے پہلے فرمایا غنیمت سمجھو۔ یہ نہ ہوئے کہ تم پر کوئی ایسی
مشغولی آ جائے کہ انسان اس کے اندر ایسا مشغول ہو جائے، عبادت کے لیے وقت ہی نہیں نکل رہا، تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں نکل رہا۔ اس لیے فراغت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، اپنی مشغولی سے پہلے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، فارغ ہونا، تاکہ انسان وقت پر نماز ادا کر سکے، نوافل ادا کر سکے، لمبی لمبی دعائیں مانگ سکے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ نوافل میں سب سے زیادہ نوافل اللہ کے ہاں جو زیادہ افضل ہے وہ تہجد کے ہیں۔ جب انسان فارغ ہو اور رات کو اٹھے اور اللہ کی عبادت کرے اور دن کو نیند پوری کر لے۔ اور فراغ قبل شغلک۔ نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، کہ ایک دن موت آنی ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، زندگی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اور اپنی زندگی میں خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اور زندگی کا ایک مقصد ہے، اور مقصد دنیا کمانا نہیں، دنیا تو ضرورت ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن مقصد زندگی کا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن و انسانوں کو میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کی، اللہ کی عبادت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور مسلمان اس کا ایک رخ ہے، وہ رخ وہ آخرت میں کامیاب ہونا اور جنت کو حاصل کر لینا، تاکہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ وحیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی زندگی کو جوانی سے، اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس لیے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، فرمایا انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا کہ میں کیسے اعمال ہیں میرے، کیا اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کیا اچھے اعمال ہیں یا برے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کی آخرت مر رہی ہے، اگر اعمال برے ہیں آخرت برباد ہو رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ جی ضرور بتائیے۔ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، عمر بھی زیادہ ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں۔ پھر فرمایا بتاؤں یا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو عمل برا ہو، عمر زیادہ ہے عمل برا ہے، فرمایا یہ سب سے برا آدمی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اعمال ایسے کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ آج لوگوں کی نقل اتاریں وہ غصے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کی نقل اتارو اللہ خوش ہوگا۔ کھانا بھی آپ علیہ السلام جیسا، پینا بھی آپ علیہ السلام جیسا، اور کپڑے بھی آپ علیہ السلام جیسے، لباس بھی، رہن سہن کی زندگی، معاشرتی زندگی، بول چال سب نبی علیہ السلام جیسا ہو۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، جو آدمی چاہتا ہے اللہ سے میں محبت کروں یا اللہ مجھ سے محبت کرے، فرمایا آپ علیہ السلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لے گا۔ اس لیے ہمارے اعمال نبی علیہ السلام جیسے ہوں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا کہ جو آدمی جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ پاک انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی کرے گا۔ محبت ہو، تعلق اور محبت دین کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ المرء مع من احبہ، نبی علیہ السلام آئے، ایک صحابی ہے یا رسول اللہ آپ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے قریب ہیں اور زیارت ہوتی رہتی ہے، لیکن آخرت میں آپ کی جنت تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی، اور ہماری جنت امتیوں والی ہوگی۔ یا رسول اللہ تو آپ علیہ السلام وہاں آپ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، وحی آئی اور فرمایا کہ اے میرے محمد، اے میرے نبی، اب بتا دیجئے لوگوں کو
المرء مع من احبہ، قیامت کے دن جن لوگوں کے ساتھ انسان ہوگا، جن کے ساتھ محبت کرے گا، انہی کے ساتھ اللہ پاک اس کا حشر کرے گا۔ المرء مع من احبہ، کہ جس کے ساتھ انسان محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو من، اس لیے غیروں کی نقالی ہم نہیں کریں، غیروں کے طرز، غیروں کی طرز زندگی اور ان کا رہن سہنے کا انداز، بلکہ ہمارا انداز تو اسلامی ہے۔ نقالی غیروں کی وہ کرے جس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یا کسی کو کوئی بتانے والا نہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا گئے، زندگی کا رخ متعین فرما گئے کہ تمہاری زندگی کا یہ رخ ہے، تمہارا راستہ یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ سب نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ۔